ویورز، آج کی ویڈیو شوگر کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو شوگر کے بارے میں انفارمیشن دوں گی۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ شوگر کیا ہے اور شوگر کا لیول کیا ہونا چاہیے، کس لیول پہ جا کر شوگر بیماری بن جاتا ہے، کیا آپ صحیح طریقے سے شوگر چیک کرتے ہیں یا نہیں، کہیں آپ غلط طریقے سے شوگر چیک تو نہیں کر رہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ معلومات کے لیے ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ آئیے اب اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمیں کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا شوگر لیول کیا ہے اور کیا ہم صحیح طریقے سے شوگر چیک کر رہے ہیں اور شوگر چیک کرنے کا ٹائم کون سا ہے، یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں آج میں سب کچھ بتاؤں گی۔ ذیابیطس فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 42.5 کروڑ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2045 تک یہ تعداد بڑھ کر 62.9 کروڑ ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ویورز، اب تو 6 سال کی عمر کے بچے میں بھی شوگر پایا جاتا ہے۔ شوگر میں 6 سال کا بچہ بھی مبتلا ہوتے دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مہلک خطرناک بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر شوگر کے مریض گھر میں ہی ڈیوائس خرید کر رکھتے ہیں اور گھر پر ہی شوگر چیک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا شوگر چیک کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کا شوگر چیک کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایسے ویورز گائز جو شوگر لیول چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی شوگر بیماری چیک کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں۔ یہاں پر میں آپ کو شوگر کے بارے میں بتاؤں گی۔ شوگر کیوں چیک کریں؟ سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے، شوگر کیوں چیک کریں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر چیک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کر سکیں، اندازہ لگا جو غذا آپ استعمال کر رہے ہیں آیا وہ ہمارا شوگر لیول زیادہ تو نہیں کر رہی، یا ہمارا شوگر لیول کم تو نہیں ہو رہا، آیا وہ غذا ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا روزمرہ زندگی کی روٹین، دوائیں وغیرہ آپ کے خون میں شوگر کی سطح پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں آپ کی غذائیں اور روزمرہ روٹین خون میں شوگر کی سطح کو تو بڑھا نہیں رہی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے وقت پر شوگر لیول کو چیک کر لیا جائے تو اس بیماری سے خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ویورز، شوگر لیول چیک کرنے کی اہمیت اور فائدہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے میری اس ویڈیو سے۔ آئیے اب میں آگے مزید آپ کو بتاتی ہوں۔ کیونکہ یہ بیماری دیمک کی طرح انسانی جسم کو چاٹ لیتی ہے اور انسان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ آئیے ویورز، میں آپ کو شوگر چیک کرنے کا صحیح وقت اور شوگر لیول بتاتی ہوں۔ صحیح وقت شوگر چیک کرنے کا کون سا ہے؟ شوگر لیول چیک کرنے کا سب سے بہتر وقت صبح اٹھنے کے بعد ہے۔ جس دن شوگر چیک کرنی ہو تو رات میں مناسب وقت میں کھانا روک دیں۔ اس میں اہم بات کیا ہے؟ صبح کا ٹائم، صبح جب سو کر اٹھیں اس وقت شوگر چیک کرنے کا صحیح ٹائم ہے، اور اہم بات جو ہے رات میں مناسب وقت پر کھانا روک دیں۔ جس دن شوگر چیک کرنی ہو اس دن صبح اٹھتے ہی فاسٹنگ گلوکوز لیول چیک کریں۔
صحیح ٹائم تو یہی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کھانے کے بعد کی شوگر پوسٹ میل گلوکوز لیول چیک کرنا ہو تو پھر جب کھانا کھائیں تو ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کر لیں۔ یعنی کھانے کے بعد اگر شوگر چیک کرنی ہو تو جب کھانا کھائیں تو صحیح اس کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کر لیں۔ اس طرح جو بھی نتیجہ آئے گا، جو بھی رزلٹ ہوگا، وہ آپ کا 100% درست ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا شوگر لیول کتنا ہے۔ اگر نتائج درست ہوں تو خوشخبری ہے، اگر نتائج درست نہ ہوں تو اپنے مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کر لینا بہتر رہے گا۔ اب آئیے شوگر چیک کرنے سے کیا پتہ چلتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب صبح نہار منہ شوگر چیک کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو شوگر کی دوائی لینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ گائز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، شوگر چیک کرنے سے صبح نہار منہ کیا پتہ چلتا ہے، یعنی آپ کو بیماری ہے بھی یا نہیں۔ جب کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کی جائے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو غذائیں استعمال کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کا شوگر لیول بڑھانے کا باعث تو نہیں بن رہی۔ اگر ایسا ہے تو ایسی غذاؤں سے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ گائز یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنا باقاعدگی سے چیک اپ خود کرتے رہیں، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا آپ جون سی غذائیں استعمال کر رہے ہیں کہیں وہی تو آپ کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن رہی۔ یعنی دوسری ٹائپ چیک کرنے کی جو 2 گھنٹے بعد کھانے کے چیک کرنی ہے وہ اسی لیے ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو دوائیں آپ لے رہے ہیں، اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے اور آپ دوائیں لے رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک سے کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ اگر کھانے کے بعد کی شوگر لیول دوائیں لینے کے باوجود درست نہ آ رہی ہو تو یہ خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کر لینا اور دوائی سے متعلق مشورہ کر لینا بہتر رہے گا۔ جب نئی دوائی لینا شروع کریں تو جب بھی ڈاکٹر آپ کو نئی دوائیں تجویز کرے تو اسے چیک کر لینا بھی ضروری ہوگا۔ اس لیے نئی دواؤں کو لینے کے بعد شوگر ٹیسٹ ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ پہلے دوائیں لینے سے قبل شوگر ٹیسٹ کر لیں، اس کے بعد ڈاکٹر کی تجویز کردہ نئی دوائیں لیں۔ پھر 1 گھنٹے بعد دوبارہ شوگر چیک کریں تاکہ دواؤں کی کارکردگی کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اگر ذیابیطس کے نئے مریض ہیں تو اگر آپ ذیابیطس کے نئے مریض ہیں اور آپ کے خون میں شوگر لیول بڑھی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ 1 ہفتے میں کئی مرتبہ لازمی شوگر چیک کریں اور اس کے نتیجے کو کسی ڈائری میں لکھ دیں۔ اس طرح آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ شوگر ٹیسٹ کے نتائج انہیں بتا کر ان سے رہنمائی لے سکیں گے۔ اگر آپ نے حال ہی میں انسولین لینا شروع کی ہے تو پھر ڈاکٹرز آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ دن میں 3 یا اس سے زائد مرتبہ شوگر چیک کریں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے حامل افراد، ایسے لوگوں کو شوگر دن میں ہر مرتبہ کھانے سے قبل چیک کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ورزش کے بعد اور سونے سے قبل بھی چیک کرنی چاہیے۔ جو شوگر بار بار چیک نہیں کر سکتے، ایسے لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں یا بیزی رہتے ہیں وہ شوگر بار بار چیک نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو آفس جاتے ہیں اور شوگر لیول کو بار بار چیک کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے انہیں آفس میں کی بورڈ پر کام کرنے یا پین پکڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔
ایسے لوگ جو آفس وغیرہ جاتے ہیں اور وہ بار بار شوگر چیک کریں تو انہیں کی بورڈ وغیرہ پر ٹائپ کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ایسے لوگ بار بار شوگر چیک کرنے سے پرہیز کریں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ انہیں بتائیں تاکہ ان کے لیے ان کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے مناسب ٹائم ٹیبل بتا دیں جن پر انہیں عمل کرنا آسان لگے۔ ٹیسٹ کریں، انگلی کے درمیانی حصے سے نہ لیں، وقت مقررہ پر شوگر چیک کریں اور اس کی پابندی کریں۔ ایسے لوگ شوگر لیول کتنا ہو؟ ایک صحت مند فرد کا شوگر لیول کھانے سے قبل 70 سے 100 یعنی 100 mg 70 سے 100 DL/mg اور کھانے کے بعد 70 سے 140 ہونا چاہیے۔ ابتدائی ذیابیطس کے شکار افراد کا شوگر لیول کھانے سے قبل 101 سے 125 DL/mg ہونا چاہیے اور کھانے کے بعد 141 سے 200 DL/mg ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کے شکار افراد میں کھانے سے قبل بلڈ شوگر لیول 125 DL/mg یا اس سے زیادہ جبکہ کھانے کے بعد 200 DL/mg یا اس سے زائد ہو سکتا ہے۔ گائز، آج کی میری اس ویڈیو سے آپ کو شوگر کے بارے میں انفارمیشن تو ہو گئی ہوگی۔ شوگر کیا ہے، شوگر سے احتیاط کیسے کی جائے، شوگر کو وقت پر کیسے چیک کیا جائے، شوگر چیک کرنے کا ٹائم کون سا ہے، یہ سب کچھ معلومات آپ کو مل چکی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔